ہمارا موضوع ہے شان ولایت اور تصرف رب ذوالجلال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ولی یقیناً رب ذوالجلال کا عظیم برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جس وقت ایک انسان شیطانی شکار سے بچ کر رب ذوالجلال کے احکامات کے اوپر پابندی سے عمل کرتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کا یقیناً بندہ کہلواتا ہے۔ اب آگے یہ علیحدہ بات ہے کہ رب ذوالجلال کسی کو پیدائشی ولی بنائے، کسی کو بعد میں ولی بنائے، کسی کو اس کی محنت کی وجہ سے ولی بنائے، بناتا رب ذوالجلال ہی ہے۔ آگے بندے کی محنت ہوتی ہے شریعت کاملہ کے اوپر عمل کرنے کے لحاظ سے۔ اس واسطے ولی کے کچھ معنی میں نے پچھلے جمعۃ المبارک شریف میں بیان کیے تھے۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ولی کا ایک معنی جو کتاب لسان العرب میں موجود ہے کہ ولی کا ایک معنی صدیق بھی ہوتا ہے۔ اب صدیق اور صادق میں بڑا فرق ہے۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا، لیکن باریک بین علماء نے صادق اور صدیق میں یہ فرق کیا ہے کہ صادق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بول نہ سکے۔ کوئی لفظ زبان سے کہہ بھی دے تو رب ذوالجلال اس کے لفظ نکلے ہوئے اس کے مطابق اسی عمل کو کر دے۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف میں آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تشریف فرما تھے تو وہاں پر ساتھ دو آدمی بھی تھے، وہ بھی قیدی تھے۔ ایک باورچی تھا اور ایک دوسرا آدمی تھا جو ساقی تھا، بادشاہ کو پانی پلانے والا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں اور یہ جو بھی کہتے ہیں یہ سچ ہوتا ہے۔ اس ساقی نے اور باورچی نے، یہ دونوں بادشاہ کے تھے، یعنی لنگر خانے کا یہ باورچی تھا اور ایک تھا ساقی جو بادشاہ کو پانی پلانے والا تھا۔ اس نے خواب سنائی کہ میں نے فلاں خواب دیکھی ہے، باورچی نے بھی سنا دی اور ساقی نے بھی سنا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی خواب کو سنا تو آپ نے فرمایا تمہاری یعنی جو ساقی تھا اس کے بارے میں کہا کہ تمہیں دوبارہ سے عہدے پر بحال کر دیا جائے گا کہ تم ویسے ہی بادشاہ کو پانی پلایا کرو گے جس طرح کہ تم پہلے پانی پلاتے تھے ان کو۔ اور جو باورچی تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ یہ تو بناوٹی خوابیں تھی، ہم نے تو ویسے ہی آپ سے پوچھی، اپنی طرف سے بنائی ہوئی خوابیں تھی، من گڑت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تمہاری خواب بناوٹی ہو یا نہ بناوٹی ہو، جھوٹی ہو یا سچی ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو تم نے کہہ دیا میں نے اس کے مطابق بتا دیا، اب ویسا ہی ہوگا جس طرح کہ میں نے کہہ دیا۔ ساقی کو بحال کر دیا جائے گا، اے باورچی تجھے دوبارہ تمہیں
پھانسی دیا جائے گا، یہ بات کہنی تھی۔ تو ویسے ہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملے بولے تھے تو وہ آگے سے جو ساقی تھا اس کو عہدے پر بحال کر دیا گیا، اور جو دوسرا تھا باورچی اس کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ ساقی اپنے بادشاہ کے پاس تھا تو بادشاہ کو ایک خواب آئی، بڑی طویل خواب تھی، اور یہ میں نے ایک خطبے کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کی ہوئی ہے۔ تو اس بادشاہ نے آگے سے کیا کیا کہ مجھے خواب آئی ہے، اس کی تعبیر کون بتائے گا؟ بڑے بڑے تعبیر بتانے والے لوگ آئے، لیکن اس کی تعبیر سچی نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ جو ساقی تھا، پانی پلانے والا پاس تھا، اس نے کہا مجھے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں پتہ ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو تمہاری خواب بتا سکے گا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا وہ قید خانے کے اندر ایک شخص ہے، بڑا ہی خوبرو اور خوبصورت ہے۔ ساری بات اس نے بتائی۔ تو اس بادشاہ نے اس کو بھیجا ساقی کو کہ جاؤ جا کر ان کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ ساقی گیا، جا کر اس نے جو لفظ بولے قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کہنے لگا یوسف ایھا صدیق، اے یوسف اے صدیق، یعنی صدیق کا لفظ بولا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے جو ان کو بناوٹی خواب بھی بتائی تھی، تو انہوں نے آگے سے جو تعبیر بتائی تھی وہ اسی کے مطابق ہوا جو ان کی زبان سے نکلا تھا۔ وہ جانتے، اس لیے صدیق بولا، صادق نہیں بولا۔ صادق کا معنی اگرچہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی ان کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، جھوٹ بولے بھی تو جھوٹ نہ ہو، جو لفظ نکلے زبان پر وہ لفظ پورا ہو جائے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال یہ ناپسند کرتا ہے کہ میرے صدیق کی زبان سے جھوٹ نکلے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت سید عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو جس وقت ایک جنگ ختم ہوئی تو ایک بڑھیا مائی آئی اپنے بچے کا پتہ کرنے کے لیے کہ میرا بچہ ابھی شہید ہوا ہے یا ابھی بچ گیا ہے۔ تو جب آئی تو رستے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ملے۔ انہوں نے کہا کہ اے علی میرے بچے کے بارے میں بھی خبر دو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پیچھے عثمان آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ جب حضرت سید عثمان غنی تشریف لائے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا عمر فاروق سے پوچھ لینا۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا تو کہا پیچھے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ان سے پوچھنا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا مالک بن سنان وہ پیچھے آ رہا ہے۔ اب ہوا کیا، وہ بڑھیا مائی تھوڑی سی آگے بڑھی تو ان کا بیٹا مالک بن سنان جو ہے وہ آگے بڑھا، دیکھا کہ وہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ واپس آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ نے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا صدیق وہ مالک بن سنان جن کے بارے میں تم نے کہا تھا، کہا وہ تو شہید ہو چکا تھا، اس کی تو روح بھی پرواز کر گئی تھی۔ صدیق تمہاری زبان سے لفظ نکلے تھے کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، میرے رب نے پھر سے اس کو زندہ فرما دیا۔ یہ ہے صدیق، یہ ہے صدیقیت۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کے اندر وہ جو لفظ تھے اس کے ساقی کے آ کر بولے، کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف علیہ السلام، اے صدیق تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے، تم ان کے خواب کی تعبیر دو۔ کیونکہ وہ بتا چکے تھے اللہ کے نبی تو سارے صدیق ہوتے ہیں، سارے صدیق ہوتے ہیں، ان کی زبان سے کبھی بھی سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اگر انجانے سے کوئی لفظ نکل جائے تو رب ذوالجلال ان کو پورا فرما دیتا ہے، یا کوئی ایسی من گڑت بات بتا دے اور اس کے بارے میں آگے سے وہ جواب دے دے، جس طرح کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے ساقی نے اور اس باورچی نے کہا تھا
تو آپ نے اسی کے مطابق جواب دیا تھا، رب ذوالجلال نے اسی کے مطابق کر دیا تھا۔ تو یہ ولی کا معنی صدیق یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک ولی کا معنی دوست ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، مومنوں کو چھوڑ کر عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، مومنوں کو چھوڑ کر تم جو ہے یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، تم کبھی بھی غیر مسلم کو دوست نہ بناؤ۔ اب اس مقام پر رب ذوالجلال نے اولیاء کا لفظ بولا، اولیاء ولی کی جمع ہے، یہاں پر دوست کے معنی میں استعمال ہوا۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث شریف صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف رب ذوالجلال نے وحی کی کہ میرے بعد بندے ایسے ہوتے ہیں کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں، دوست رکھتا ہوں، یعنی ولی بمعنی اس حدیث میں لفظ ولی کا معنی دوست کیا گیا، میں دوست رکھتا ہوں، وہ مجھے دوست رکھتے ہیں، یعنی جو میرے بندے جو میرے مطابق چلتے ہیں وہ مجھے دوست رکھتے ہیں، میں انہیں دوست رکھتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں، میں ان کا مشتاق ہوتا ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ جس چیز کا انکار میں کرتا ہوں وہ بھی اسی کا انکار کرتے ہیں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اب وہ جس نبی کی طرف یہ وحی کی گئی اس نبی نے رب ذوالجلال سے پوچھا، اے اللہ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آگے سے رب ذوالجلال نے فرمایا، جس طرح پرندے تھکے ماندے اپنے گھونسلوں کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ سارا دن تھک جاتے ہیں، صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں تو اپنے گھونسلوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، جا کر لیٹتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نبی کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے نبی جب رات آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو فرش اور فروش بچھ جاتے ہیں، دنیا محو خواب ہو جاتی ہے، تو دوست اپنے دوست سے وصل کی چاشنی حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، دنیا محو خواب غفلت کی نیند سوئی ہوتی ہے، لیکن یہ میرے بندے یہ سوتے نہیں ہیں، بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ پھر کیا ہے، وہ میرے وصل کی چاشنی، مجھے ملنے کی جو چاشنی ان کو میسر آتی ہے وہ پھر اس کو ڈھونڈتے ہیں، مصلوں کو بچھاتے ہیں، بچھا کر وہاں پر میری یاد میں ساری رات گزار دیتے ہیں، وہاں پر وہ میرے دوست جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر مجھے میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد گرامی کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے کہ بیرا شریف میں ایک سائڈ پہ ایک دریا نکلتا ہے، آپ وہاں پر تشریف لے جاتے، وہاں پر 1 مرتبہ کلی کرتے، 2 مرتبہ کلی کرتے، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، یہاں تک کہ 200 مرتبہ کلی کرتے، کر کے پھر جو ہے یعنی سردیوں کی راتوں میں وہ مصلی بچھاتے، ٹھنڈے پانی سے 200 مرتبہ کلی کرتے، تو کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتے۔ پاس جو رہنے والا خادم تھا اس نے پوچھا کہ حضور 1 مرتبہ کلی کر لیتے، 3 مرتبہ کلی کرتے، سنت تھی یہ بھی ٹھیک تھا، 5 مرتبہ کر لیتے یہ بھی طاق تھا یہ بھی ٹھیک تھا، 7 مرتبہ کر لیتے، آپ نے تو 200 مرتبہ کلی کر کے وضو کیا ہے، اور پھر ہے بھی رات ٹھنڈی، پانی ٹھنڈا، اور یہ سردیوں کی رات ہے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت اس بزرگ نے آگے سے جواب دیا، فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا کہ میں کس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں؟ اب ان لوگوں کو جو چاشنی رب کے حضور حاضر ہوتی ہے یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں، کیا ان کو لذت اور سرور ملتا ہے۔
اتنی چاشنی لذت تھکاوٹ کے بعد نرم بستر پر سردیوں کی راتوں میں نہیں ملتی غافل لوگوں کو، جتنی ان لوگوں کو سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا ہی پسند ہے، کیونکہ جتنی تکلیف میں، جتنی بیماری کی حالت میں بندہ رب ذوالجلال کے حضور کھڑا ہوتا ہے، مشقت کر کے جتنی بیماری میں وہ بندہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اب وہ جو اس کا نماز پڑھنا ہے وہ تندرستی کی حالت سے بھی زیادہ رب ذوالجلال ان کو ثواب دیتا ہے، اس کو اجر دیتا ہے، اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ جتنی مشقت اور جتنی بیماری کی حالت میں وہ بندہ رب ذوالجلال کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ المشائخ کا ذکر کرتے ہوئے داتا گنج بخش علی اجویری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ مشائخ میں سے ایک بہت بڑے مشائخ کا گزر دریائے فرات کے کنارے سے ہوا، تو دیکھا کہ اس دریائے فرات کے کنارے کے اوپر ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو حبیب بن سلیم تھا۔ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس دریا کے کنارے پر جنگل بھی تھا۔ وہ شیخ کہنے لگے کہ میں نے حضرت ابو حبیب بن سلیم کو دیکھا کہ وہ نماز مصلی بچھا کر پڑھ رہے ہیں، اور ان کی جو بکریاں ہیں ان کے پاس بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے میں نے ان کو دیکھا تو میرے اندر مزید یہ تڑپ اٹھی کہ میں اس بزرگ کی زیارت بھی کروں اور اس بزرگ کو دیکھوں بھی کہ آخر یہ ابو حبیب بن سلیم کون ہے کہ جن کی بکریاں اور بھیڑیے دونوں آپس میں دشمن ہوتے ہیں، جبکہ ان کی بکریاں تو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات جس وقت کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر آئی تو میں حضرت ابو حبیب بن سلیم کے پاس نماز کا سلام پھیرا، پھیرتے ہی انہوں نے مجھے فرمایا اے صاحبزادے کیا لینے کے لیے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ ایک میرا سوال بھی ہے کہ کیا وجہ ہے؟ بھیڑیا بکری کا دشمن ہوتا ہے، بکری جہاں پر ہو تو بھیڑیا چھوڑتا ہی نہیں ہے، جبکہ تمہاری بکریوں کے پاس یہ بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، اور بلکہ ان کا تو وہ دھیان رکھ رہا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ تو حضرت ابو حبیب بن سلیم آگے سے جواب کے دینے لگے، فرمایا میں نے جب سے اپنے رب سے دوستی کر لی ہے، بیڑیوں نے میری بکریوں سے دوستی کر لی ہے، جب سے میں نے اپنے رب کے حکم کے تابع ہوا ہوں، میرے وہ جو بھیڑیا ہے وہ میری بکریوں کو تابع بن گئے ہیں، وہ ان کا بال بھی توڑ نہیں سکتے، ٹھیڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے اس بات کو یہ لکھا، اور پھر بیان کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک انسان رب ذوالجلال کا دوست بن جاتا ہے تو پھر پوری دنیا اس بندے کے تابع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر بھی حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے اپنی کتاب کشف المجہوب کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت اپنی بادشاہت کو انہوں نے چھوڑنے کے بعد دریائے فرات کے کنارے پر بیٹھے تو آپ کا بیٹا ایک دن آیا اپنے لباس زرق برق پہن کر، اور ساتھ ان کے غلام بھی تھے، دیکھا کہ میرے والد گرامی بوری کا لباس پہن کر اس کو سی رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اب ان کا بیٹا رونے لگ پڑا، کہنے لگا کہ ابا جان آپ نے اتنی بڑی سلطنت اور تخت کو چھوڑا ہے، کیوں آپ یہ آئے ہیں اور یہ بوری کا لباس پہن کر ایک دریا کے کنارے پر آپ بیٹھے ہوئے ہو؟ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
کہ ایک سوئی آپ نے ہاتھ میں جو پکڑی تھی، آپ نے اس کو اس دریا کے اندر پھینکا۔ اب جب دریا کے اندر پھینکا تو آپ نے دریا کے جانوروں کو حکم دیا۔ اب دریا کے اندر جتنے جانور تھے، مچھلیاں تھیں اور قسم کے تھے، حکم دیا کہ سوئی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب کوئی اپنے منہ میں زیور لے کر کھڑی ہے، کوئی ہیرے، کوئی جواہرات، کوئی لال قسم کے موتی تھے وہ لے کر کھڑے، اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی مچھلی جو تھی اپنے منہ میں وہ سوئی لے کر حضرت ابراہیم بن ادم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے فرمایا، بیٹا دیکھو، تم ایک دنیا کی سلطنت اور بادشاہت کی بات کرتے ہو، کہتے کہ یہ اتنا خوبصورت ماحول ہے، تخت ہے، دنیا تابع ہے۔ فرمایا جو رب کا دوست بن جاتا ہے، یہ دنیا تو، یہ انسان تو انسان رہے، بلکہ مچھلیاں تک، پانی کے جانور بھی ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ تم کیسی سلطنت کی بات کرتے ہو، تم کیسے حکومت کی بات کرتے ہو؟ اصل تو حکومت یہ ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے جو میرا دوست بنتا ہے، میرے حکم کے تابع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی وہ بندہ جو ہے وہ دنیا کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا تو آ کر کہنے لگا کہ محبوب علیہ السلام آپ مجھے فرمائے، میں دنیا سے بے نیاز ہونا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اذہب فی النار، فرمایا دنیا کے پاس جو کچھ بھی ہے ان سے بے نیاز ہو جا، رب کے حکم کے تابع ہو جا، تو یہ پوری دنیا تمہاری رب ذوالجلال غلام بنا ڈالے گا۔ اس واسطے اس کا ایک معنی دوست بھی ہوتا ہے ولی کا، ایسے ہی ولی کا ایک معنی قریب بھی ہوتا ہے، جیسے رب ذوالجلال فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ اہل تقوی کے قریب ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی اس کا معنی بیان کیا گیا، ان اللہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء بقربہم من اللہ یوم القیامہ، کہ بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ شہید ہیں، بلکہ نبی اور شہید قیامت کے روز ان پر رش کر رہے ہوں گے، ان کو خدا کی بارگاہ میں کتنا قرب نصیب ہوگا۔ حدیث شریف میں موجود ہے قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رب ذوالجلال کے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس جگہ پر جس وقت نبی دیکھیں گے، جس وقت شہید دیکھیں گے، اور دوسرے لوگ دیکھیں گے، کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ نبی ہے؟ کوئی شہید ہے؟ تو آگے سے جواب آئے گا نہ یہ نبی ہے نہ یہ شہید ہے، بلکہ یہ رب ذوالجلال کے ولی ہیں۔ اب ان کو دیکھ کر رب کے نبی بھی رش کریں گے، رب کے رستے میں شہید ہونے والے جو بندے ہیں وہ بھی رش کریں گے۔ اس واسطے کہ ولی کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ قریب بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ولی کا ایک معنی ہادی بھی ہوتا ہے، جیسے رب ذوالجلال فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ہادی ہے۔ اب یہاں پہ ولی کا معنی ہادی قرار دیا گیا کہ ولی کا معنی ہادی، اللہ مومنوں کا ہادی ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو گروہ پیدا فرمائے، ایک گروہ ظاہری اصلاح کے لیے جو علماء کرام ہیں، یہ ظاہری اصلاح کرتے ہیں، اور ایک گروہ باطنی اصلاح کے لیے ہے جو رب ذوالجلال کے ولی ہیں، صالحین لوگ ہیں، عاملین لوگ ہیں، یہ لوگوں کی باطنی اصلاح کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء میں، اور دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، آپ بیمار ہو گئے، لوگوں نے جو مریدین پاس موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مرشد گرامی بیمار ہوئے اور کافی
یعنی حد تک آپ بیمار ہو گئے۔ تو لوگوں نے آگے سے کہا کہ حضور حضرت آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کو، ایک ایسا بندہ وہاں پر موجود ہے اسی علاقے کے اندر جو مسلمان تو نہیں تھا، ملحد تھا، لیکن وہ بیماری کو توجہ سے سلب کر لیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے خادموں کی بات کو سنا تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے پاس نہ لے جانا، جو کچھ بھی ہو جائے، میں زندہ رہوں کہ نہ رہوں، لیکن مجھے اس ملحد کے پاس جو مسلمان نہیں ہے ان کے پاس مجھے لے کر تم نے نہیں جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولا۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت اور گزرا تو آپ مزید بیمار ہوئے، بیماری نے اتنا غلبہ کیا کہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ مریدین نے جب دیکھا تو ان سے دیکھا نہ گیا، انہوں نے حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، لے کر آپ اس بندے کے پاس پہنچ گئے جو توجہ کر کے اس بیماری کو سلب کر لیتا تھا۔ اب جب گئے اس کے گھر میں گئے تو وہ جو ملحد تھا وہ بڑا خوش ہوا کہ آج ہمارے پاس مسلمانوں کے بزرگ آئے ہیں، اللہ کے ولی آئے ہیں۔ اگرچہ وہ خود مسلمان نہیں تھا، ملحد تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلطان باہو کو دیکھا تو خوش بڑا ہوا۔ جو حضرت سلطان باہو کی طرف آپ نے دیکھا بے ہوش ہے، توجہ کی، اس کے اندر سے بیماری کو باہر نکال لیا۔ تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اسی وقت اٹھ کر بیٹھے۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ گھر بھی میرا نہیں ہے، لوگ تو، اور دیکھا کہ یہ ایک ملحد کا گھر ہے اور عجیب قسم کی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یہ سوچا کہ آج اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میری بیماری کو سلب کیا ہے، تو کیوں نہ ہو اس کو میں بھی اس کا کچھ صلہ دے دوں۔ آپ نے اس سے ایک بات پوچھی، آپ نے فرمایا بتا، یہ جو تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے کہ توجہ کرتے ہو تو لوگوں کے اندر سے بیماری کو ختم کر دیتے ہو، یہ کس طرح ملا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ علوم جس سے حاصل کیے ہیں، میرے اس استاد نے مجھے ایک سبق دیا تھا، کہا تھا سبق یہ ہے، یہ عمل تمہارے پاس رہے گا بشرطے کہ تم نے اپنے دل کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ماننی ہے، جو تمہارا دل کہے تم نے دل کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو حضرت سلطان باہو نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر مجھے بتا، تمہارا مسلمان ہونے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا پھر مسلمان ہو جا، اس لیے کہ تمہارے